یہ چوہے اسے کیا بگاڑیں گے؟ بند تو مضبوط تھا۔ ایک ایسی قوم جس کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی، جہاں تنگی اور غربت کا تصور بھی نہیں تھا، جہاں سونا مٹی کی طرح بکھرا پڑا تھا اور پانی اللہ کی رحمت کی طرح بہتا تھا۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، سوچئے صرف ایک چھوٹا سا چوہا اور ماریب کا ایک عظیم بند اپنی لکھی ہوئی تقدیر سے جا ملا۔ نہ کوئی فوج حملہ آور ہوئی، نہ زلزلہ آئے، نہ آسمانی بجلی گری، بس اللہ کا ایک حکم اور ایک رات، اور دنیا کی سب سے امیر سلطنت زمین کے نیچے دفن۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ یہ ہے قوم سبا، جنت سے جہنم تک کا سفر۔ اور یقین مانیے جو آگے ہونے والا ہے وہ آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے۔ قوم سبا عرب کے جنوبی حصے میں آج کے یمن کے علاقے میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی عام قوم نہیں تھی بلکہ دنیا کی سب سے خوشحال قوم تھی۔ ان کی زمین زرخیز تھی، ہوا نرم تھی اور بارش میزان اور توازن کے ساتھ برستی تھی، لیکن ان کی اصل طاقت ان کا سب سے بڑا راز تھا ماریب کا عظیم بند۔ یہ ڈیم اتنا عظیم تھا کہ اس کے ذریعے دونوں جانب پھیلے باغات کو پانی ملتا تھا، پھل اتنے زیادہ کہ مسافر جب وہاں سے گزرتا تو بھوک کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن اس منظر کو خود بیان کرتا ہے۔ سبا کے لیے ان کے رہنے کی جگہ میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغ۔ پھر اللہ فرماتا ہے اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ صرف دولت نہیں تھی، یہ اللہ کی رحمت کا ایک نظام تھا۔ ان کے ہاں تجارت مضبوط تھی، شہر صاف تھی، نظام منظم تھا، لوگ امن میں رہتے تھے، لوگ امن میں تھے۔ قرآن نے ان کے شہر کو کہا پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ یقیناً یہ ایک جنت تھی۔ اس قوم کی مشہور حکمران تھی رانی بلقیس۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس ایک با حکمت، سمجھدار اور طاقتور رانی تھی۔ اس کا تخت عظیم تھا، نظام مضبوط تھا اور سلطنت دور دور تک مشہور، یہاں تک کہ اس کا ذکر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے ایسی طاقت دی جو کسی اور کو نہ ملی۔ جنات ان کے ماتحت، پرندے ان کی زبان سمجھتے اور ہوا ان کے حکم میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا۔ قرآن اس خط کے الفاظ بیان کرتا ہے۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے، اور اس میں دعوت تھی کہ اللہ کے آگے سجدے میں جھک جاؤ۔ بلقیس نے مشورہ کیا اور تحفے بیچے، سونا، چاندی، جوہرات، لیکن سلیمان علیہ السلام نے سب واپس کر دیے اور فرمایا جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہاری دولت سے بہتر ہے۔ یہاں بلقیس سمجھ گئی یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ پھر وہ خود حاضر ہوئی اور جب شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو پانی سمجھ کر اپنا لباس اٹھایا، تب حقیقت کھلی اور اسی لمحے بلقیس نے کہا پروردگار، میں غلط تھی، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اور تفسیر ابن کثیر کے مطابق بلقیس کے بعد پوری قوم سبا نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا ان کا روحانی اور دنیاوی عروج۔ مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ بلقیس کا دور ختم ہوا، نسلیں بدلی، حکمران بدلے، اور وقت کے ساتھ شکر کی جگہ غرور نے لے لی۔
अब वो कहते, ये बंद हमने खरा किया, ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उनके लिए नबी भेजे मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबी कहते, ये वाक़ तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये राब की रहमत है। अगर शुक्र छोड़ दिया, ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। मगर कौमे सबा हंस देती, कहती, हमारा बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? साल गुजरते रहे, नबी बार बार समझाते रहे, रहमत कहर बनने से पहले रुक जाओ, मगर इनके दिल पत्थर ही रहे। फिर वो रात आई। रवायतों के मुताबिक मारेब डैम की बुनियादों में चूहों ने सुराख करना शुरू किए, मगर लोग गुरूर में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे इसे क्या बिगाड़ेंगे? और फिर एक आवाज आई, फिर दूसरी, और बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। लोग चीख रहे थे, कोई कह रहा था, बंद तो मजबूत था, भागो। मगर भागने की कोई राह न थी। कुरान कहता है, फिर हमने इन पर बंद तोड़ देने वाला सलाब छोड़ दिया। ऊंची लहरें शहरों पर गिरी, बागात मिट्टी बन गई, घर बह गए, गुजार डूब गए, नस्लें खत्म हो गई। और फिर जमीन जो जन्नत थी वो वीराना बन गई। कुरान कहता है, इन बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई। क्यों? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौम ने सबा को दौलत ने तबाह नहीं किया, उन्हें गुरूर ने तबाह किया। इनका जुर्म अमीर होना नहीं था, इनका जुर्म शुक्र भूल जाना था। और याद रखिए, अगर अल्लाह की दी हुई नेमत इंसान को अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत नहीं रहती, अज़ाब बन जाता है। अगर एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? प्यारे दोस्तों, कमेंट में लिखें, कौमों को किसने तबाह किया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।